اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ العظمیٰ تقی بہجت رحمہ اللہ کہ ایک ڈرائیور کا یہ کہنا ہے کہ میری بیوی کافی عرصہ سے مریضہ تھی، ہم اس کی ٹریٹمنٹ کرا کے علاج کرا کے تھک گئے، لیکن کسی طرح وہ صحت یاب نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن میں نے آیت اللہ بہجت سے یہ گزارش کی کہ میری بیوی مریضہ ہے اور ڈاکٹرز کے پاس جا کے اس کے علاج کے لیے ہم اپنی بھرپور کوشش کر چکے ہیں، مگر وہ شفا یاب نہیں ہو رہی ہے، تو آپ اس کے لیے دعا کیجئے۔ آیت اللہ العظمیٰ تقی بہجت نے فرمایا کہ تمہاری زوجہ نے اپنے ایک بچے کو کسی دن غصے میں مارا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ ناراض ہے اور اس کے سبب سے تمہاری زوجہ مریضہ ہے۔ اپنی زوجہ سے کہو کہ جائے اور جا کر اس بچے کو خوش کرے، کچھ مٹھائیاں لے کے دے، کچھ ٹافیاں لے کے دے، کچھ چیزیں لے کے دے، کچھ پھل فروٹ لے کے دے، جس سے بچہ خوش ہو جائے تو وہ تمہاری زوجہ بیماری سے شفا یاب ہو جائے گی۔ وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ میں گیا اور میں نے اپنی زوجہ کو جا کے اس بارے میں اطلاع دی، تو زوجہ نے کہا کہ واقعاً ایک دن میں نے بچے کو بڑا سختی سے مارا ہے اور اس کے بعد سے میں مریضہ ہوں۔ اور وہ کہتی ہے کہ ہم نے بچے کو مٹھائیاں وغیرہ لے کے دیں، چیزیں وغیرہ لے کے دیں، تو اس کے بعد سے وہ مرض ختم ہو گیا اور اسے اس بیماری سے نجات مل گئی۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری مشکلات کا سبب ہمارے دائیں بائیں ہوتا ہے، بس ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ اس وجہ کو، اس سبب کو کھوجا جائے اور اس کا مداوع کیا جائے۔ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ساتھ توسل مشکلات سے نجات کا یقیناً سبب ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر کہیں مشکلات ہماری غلطی کی وجہ سے ہیں تو پہلے اس غلطی کو دور کیا جائے اور اس کے بعد امام علیہ السلام سے توسل کیا جائے، تو یقیناً ہماری دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی قبولیت اور مشکلات سے نجات کا سبب ہے۔ آج جو ہم آپ کی خدمت میں عمل بیان کر رہے ہیں، علماء، عرفاء، بزرگان کا مجرب اور تجربہ شدہ عمل ہے۔ عمل کیا ہے کہ آپ ایک تسبیح اس ذکر کی، امام زمان جل اللہ فرجہ الشریف کے نام کی اس تسبیح کا ورد کریں تو آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ وضو کریں، وضو کر کے قبلہ رخ بیٹھیں اور قبلہ رخ بیٹھ کر اس ورد کو تلاوت کریں۔ یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان اغثنی، یہ پورا ایک جملہ ہے جس کو آپ ورد کریں گے۔ اس جملہ کو یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان اغثنی، اس جملہ کو 100 بار تلاوت کریں، اپنے ذہن میں اپنی مشکل رکھیں، اپنی حاجت رکھیں، اگر کوئی بیماری ہے تو اس بیمار کی شفا یابی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو انجام دیں، تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ پوری ہوگی، اگر کوئی مشکل ہے تو وہ دور ہوگی، اور اگر کسی طرح کی پریشانی ہے تو اسے نجات ملے گی۔